السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے، روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ وہ اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جزیرت العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے۔ ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا۔ آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ۔ وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے۔ چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے۔ اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے۔ جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔
سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعائیں نہیں دیکھی، کرنیں نہیں دیکھی، تو وہ لکو تک میدان تھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے۔ اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی؟ اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے اب تمہارے لیے زمین کو سپیڑ دیا۔ تو وہ یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے۔ جب ایک جگہ وسیع آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک۔ عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا۔ فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا۔ تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا۔ میں نے عرب جاہلیت کی تعریف پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے، اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی، نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں، نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی، تو اپنی فطرت میں تھے۔ تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں عربی۔ اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا، پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی۔ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور اسے وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی۔ تو وہ شاعر اپنا قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے۔ یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزر ہوتا ہے بس اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے، لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں۔ تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیوں نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو، محبوب کی یاد میں کفا، ٹھہرو، نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو۔ جو سقط اللواء
جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے۔ پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں۔ پھرو کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے، من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع في المقرات لم يعف رسمها يبان سجتها من جنوب وشمالي ترى بعر الأرعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا جب قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں کہ ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا، تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو۔ تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں۔ یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں، کأنی غداۃ البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لدا سمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔ تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا۔ یقولون لا تہلک اسوں وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر۔ اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مَّعُوَّلِ، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے۔ فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدُّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کا سارا تر ہو گیا۔ شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو، ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا،
یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے، ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے، اور فرقہ واریت سے دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا فضل اس پر چھائے گا، اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو، ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری۔ اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، ایک ٹکا نہیں چاہیے، ایک ٹکا نہیں چاہیے، سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر، اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں، قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کہا نہ سنی نہ دیگر، میرے کو لا جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی، اللہم اغفر لي، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا قبالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام، مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کیا، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، تو اب جو کام بھی کرے اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانا اچھا، اب معافی مانگ لی، توبہ کر لی، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا، پھر معاف کر دوں، پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا، پھر معاف کر لوں، اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔
جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، اور جب کالم والا ہے کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اپھار رہے ہیں، میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ، وہ کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمرہ چھڑایا، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوسف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو، اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف، سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی کر رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، کیا شہنشاہ، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا، اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے گا اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جا دے، اور میرا اللہ کہتا تو مانگتا نہیں ہے مجھ سے، تو مانگ، میں خوش ہوتا ہوں۔ بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پیرانی سنت ہے، قرآن و فتویٰ لا دے میرے اوپر،
تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کرو بھکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی آپ کچھ دیتے ہیں. میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو صفا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنا. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے. یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو، کہتا آجا دروازے کھول دوں گا. اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی. ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لیتے دے دوں. انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتا. ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں کہ پڑھا. تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ جا. میں کافر نے نہیں روٹی کھوا سکتا. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل. اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا. واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے، کھانا کھلا. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، کھانا کھا. اسے کہ کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنے کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے کر. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے. اس کی مثال دی، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا. ورہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی. بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون. جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچھپ کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتاب وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا.
کہے گا مال ہادل کے فوق مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھپڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی، روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے۔ جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی، تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ، غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں۔ اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا تبا لگ جاتا۔ اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی، مولانا صاحب سام تک کوئی بیٹی نہیں آتا، تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آکر ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم۔ کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا، کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا، اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے، اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے۔ اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے۔ جب صبح ہوئی، کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔